اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب، شہرک سے بھی۔ مشرک کہتا ہو جی کیا کریں، اور جی مکان کے اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھی کا وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈی سی کو ملنا ہو چپڑاسی کا وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وسیلے وہاں ڈھونڈ جہاں دور ہو کوئی، میں تو تیرے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں تجھے سیڑھیاں لگانے کی کوئی ضرورت، یہاں تو میرے ساتھ بات تو کر، فإنی قریب، یہاں سیڑھیاں نہ رکھ۔ اور سمجھے سیڑھیاں رکھنے کی کوئی ضرورت، کوئی واسطے وسیلے ڈھونڈنے کی ضرورت، بلا واسطہ مجھ کو پکار۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب، میں ہی قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور سمجھو اجیبو، میں ہی قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں ہی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں ہی پکار سنتا ہوں، میں ہی پکار سننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور میرے علاوہ جن جن کو تو پکارے گا وہ ایک ذرہ بھی سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو کیوں پکارتا ہے؟ ان کے دروازوں پہ کیوں جاتا ہے؟ ان کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آ، میں ہی تیری پکار کو سننے کی طاقت رکھتا ہوں، قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں ہی پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، پہنچتا ہوں۔ بات سمجھے؟ اجیبو، او معبودان باطلہ کے مقابل وہ کیا ہیں؟ لا یستجیبو۔ وہ سمجھے جن غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ کیا ہیں؟ لا یستجیبو، لا یستجیبو۔ اور میں کیا ہوں؟ اجیبو، میں کیا ہوں؟ ان میں قبول کرنے کی سننے کی طاقت کوئی نہیں، قبول کرنے کی سننے کی طاقت میرے اندر ہے، میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، مجھے پکار، میرے ساتھ کسی اور کو شریک فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس مجھے ہی پکاریں وہ، پھر چاہیے نا مجھے ہی پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ ہی پر ایمان لائیں، یقین کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ وہ راہ۔ اچھا جی یہ تو معنی ہو گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اب آگے رضا خانی۔ او جی اللہ کہتا ہے جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب بھی پکارے، جنازے کے بعد پکارے یا پہلے پکارے؟ آیت کہتی ہے جنازے کے بعد دعا جائز ہے، لو جی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب بھی پکارے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی دعا کرے، اذا دعانی، جب بھی دعا کرے، جب بھی۔ اب قرآن پاک کا تو لفظ زائی ہے، اب وہ اپنے لفظوں میں زور پیدا کرتے ہیں، جب کی بجائے جب بھی، خواہ جنازے سے پہلے خواہ جنازے کے بعد، اور جی جس وقت بھی، جس وقت بھی۔ اچھا جی جواب سمجھو۔ اب یہاں پر نہ کوئی جنازے کا ذکر، نہ کوئی، نہ کخ، ان رضا خانیوں کا تو بس کہیں سے کوئی بنیاد ذرا سی ملے صحیح۔ اب سمجھو ذرا بات کو، رضا خانیوں کا مسلک کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں جنازے کے بعد صفیں توڑ دو، صفیں توڑ کر پھر دعا کرو، اگر اسی طرح صفیں برقرار رہیں تو دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھے؟ صفیں
توڑ دو بعد نقض صفوف، یا جنازہ میں کھڑے ہو نا تو بیٹھ جاؤ، یعنی کچھ تبدیلی کرو، کچھ تبدیلی کرو، صفیں توڑ دو یا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کچھ تبدیلی کرو۔ اب سمجھو، اب اور جوابات جانے کی طرف ضرورت نہیں، یہی پکڑو سے کوئی اذا دعانی، یہاں پر یہ لفظ ہے اذا دعانی بعد نقض صفوف، سمجھے، یا اذا دعانی بعد تبدیل الہیت، بعد حیت تبدیل کرے جی، کھڑا تھا تو اب کیا ہو جائے، بیٹھے، کھڑا تھا تو اب بیٹھے، یہی جنازے کے بعد ہو پر اسی طرح کھڑا رہے تو تم بھی کہتے ہو جی منع ہے، صفیں توڑی نہ ہو تو منع ہے۔ چنانچہ جال حق میں مفتی احمد یار گجراتی یہی لفظ لکھتا ہے کہ اگر صفیں اسی طرح برقرار رہیں، نمازی اسی طرح کھڑے رہیں تو ہم بھی منع کرتے ہیں، تو ہم بھی منع کرتے ہیں، تو وہ یہ صفیں نہ توڑی ہوں تب بھی بعد میں تو آ گیا، اسی طرح کھڑے رہیں تب بھی بعد میں تو آ گیا۔ جنازے کے ساتھ تو ویسے اس کا تعلق ہے ہی نہیں، لیکن اس سے ہٹ کر جو انہوں نے تفریق کی ہے اس تفریق کی دلیل بھی کوئی موجود نہیں۔ چلو جی، یہاں پر روح المعانی نے ایک لفظ لکھا ہے کہ یہ اذا دعانی میں اجابت فی الجملہ، اجابت فی الجملہ مراد ہے، لا کلین، کلی طور پہ مراد نہیں ہے کہ جب بھی، اور قطبی میں سلم میں قضیہ محملہ کے لیے لکھا ہوا ہے، قضیہ محملہ کا سور نشانی اذا قضیہ محملہ پر دلالت کرتا ہے، ان کا استدلال ہے قضیہ محصورہ کلیہ، قضیہ محصورہ سے کلیہ سے، کہ جب بھی قضیہ معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات، قضیہ معاملہ فی قوت الجزیہ، قضیہ معاملہ فی قوت الجزیہ، یہ اذا جو ہے یہ سور ہے، علامت ہے، نشانی ہے، کس کی؟ قضیہ محملہ کی، تو معنی کیا ہوگا؟ بعض اوقات، سمجھے معنی کیا ہوگا؟ بعض اوقات۔ چلو جی، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ جملہ معترضہ کے اندر اللہ پاک نے اپنی پکار کا ذکر کیا کہ اس زمانہ میں چونکہ اللہ پاک کا بڑا قرب بندے کو میسر ہوتا ہے، اس میں اللہ کو پکارے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات کو، روزے کی رات کو، الرفثو ازدواجی تعلق قائم کرنا، الی نسائکم اپنی بیوی سے، ہن لباس لکم وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے، تم وہ لباس ان کے لیے۔ قرآن پاک کا انداز دیکھو کیسے بہترین استعارے ہیں، ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ جس طرح لباس انسان کے بدن کے تمام داغ دھبے کمزوریاں عیب چھپاتا ہے، اسی طرح خاوند بیوی کی کمزوریاں، بیوی خاوند کی کمزوریاں، یہ ایک دوسرے کے لباس بن کے رہیں، ایک دوسرے کے لباس بن کے رہیں۔ جس طرح لباس ساتر ہوتا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، خاوند بیوی کو بھی آپس میں اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر، کمزوریوں پر پردے ڈالنے والے ہوں۔ ہن لباس لکم، دوسرا معنی عبداللہ بن عباس معنی کرتے ہیں، ہن لباس لکم یعنی ساکانون لکم، لباس وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، تم ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہو۔
وہ تمہارے لیے سکون، تم ان کے لیے سکون. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ تو جانتا تھا کہ بے شک تم خیانت کر لوگے اپنی جانوں سے. سمجھو، رات کے وقت تعلق ازدواجی قائم کرنے کی پہلے اجازت نہیں ہوتی تھی. چنانچہ باس ابھی سارا دن کام کر کے آئے، اب شام کے وقت آئے، آ کے سو گئے تو اب کھانا پینا ازدواجی تعلق رات کو بھی جائز کوئی نہیں. سونے سے پہلے اگر وہ کھا لیتا، شام کے وقت افطار کر سکتا تھا. اب رات کا ٹائم شروع ہو گیا، سو گیا، بس ختم. سو گیا، بس تھکے آئے، آ کے اتفاق سے سو گئے، افطار نہ کر سکے تو پھر ساری رات بھی بھوکا، دن کو بھی بھوکا، پھر دوسرے دن پھر بھوکا. مسئلہ بن گیا اس طرح. تو اللہ پاک نے شروع کے اندر اجازت نہیں دی تھی، پھر اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ طلوع سے لے کر غروب تک نہ کھاؤ پیو، نہ ازدواجی تعلق ہو، لیکن جب غروب ہو گیا اب پوری رات کھا پی سکتے ہو. اللہ جانتا تھا تم خیانت کر لو گے اپنی جانوں کے ساتھ. نیچے ایک جملہ یہاں لکھا ہوگا، لو دامت تلک الحرمتو، لو دامت تلک الحرمتو، اگر یہ حرمت برقرار رہے تو خطرہ ہے کہ تم خیانت کر لو گے. یہ لو دامت یہ معنی کرنا ہے، یہ معنی نہیں کہ تم نے خیانت کی ہے، یعنی بعد سے یہ عمل سرزاد ہوا ہے. امام راضی کا خیال یہ ہے کہ یہ عمل کسی سے سرزاد ہوا ہی نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ اگر یہ حرمت والا حکم باقی رہتا تو خطرہ تھا کوئی خیانت کر جائے. خیانت کی کسی نے نہیں. چنانچہ لفظ پڑھو، لو دامت تلک الحرمت وعلی ھذا التفسیر ما وقعت الخیانت از کبیر. اور سمجھے، تختانون انفسکم، یہ خیانت ازدواجی تعلق اپنی بیوی سے یا کھانا پینا، یہ خیانت کسی سے ہوئی نہیں، لیکن اگر یہ حرمت والا قانون باقی رہتا تو ممکن تھا کہ یہ خیانت ہو جاتی. فتاب علیکم وعفی عنکم فلا نباشرون، مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، لیکن ازدواجی تعلق کرنے سے اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھا، اولاد کا سلسلہ، بچہ بچی کا سلسلہ، وہ نیت ہو، وَكُلُوا اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، من الفجر، صبح صادق سے. یہ من الفجر پہلے نازل نہیں ہوا تھا، پہلے شروع میں آیت یہاں تک تھی، الاسود تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، جدا ہو جائے. یہ من الفجر اس کا بیان ہے، یہ بعد میں صادر ہوا. بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے بعض روایات میں کہ انہوں نے اس کا حقیقی معنی مراد لے لیا کہ 2 دھاگے مراد ہیں، لیکن جب من الفجر کا بیان آیا پھر ان کو سمجھ آیا کہ نہ یہ 2 دھاگے مراد نہیں ہیں، بلکہ دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی، دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے. ثم اتموا الصیام، پھر روزہ پورا کرو اللہ، رات تک، غروب تک، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. ولا تباشرون، مباشرت کی اجازت نہیں اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں. اعتکاف کرنے والے ہو کہاں؟ اعتکاف کے لیے شرط مسجد، جمعہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، جمعہ ہو یا نہ ہو مسجد کا ہونا ضروری ہے. اور سمجھے، اعتکاف کے لیے شرط ہے
مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، کسی مزار پر اعتکاف۔ ہاں یہ مزاروں پہ نوراتے، یہ نوراتے ان مشرکوں نے نکالے ہیں 9 دن کے اعتکاف کے مقابل، چونکہ اعتکاف جو ہوتا ہے 9 دن یا 10 دن، 10واں دن تو مشکوک ہو جاتا ہے، 9 دن ہوتی ہیں۔ اعتکاف جو ہوتا ہے رمضان کا وہ کیا ہوتا ہے؟ 9 دن۔ اس اعتکاف کے مقابل مشرکوں نے مزاروں پر نوراتے، مزاروں پر 9 نورات جا کے ٹھہریں گے۔ یہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، کسی مزار دربار پر کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب نہ جاؤ کیا مطلب؟ بالتعدی، یعنی تجاوز نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں نافرمانیوں سے۔ ولا تدلوا ولا تاکلوا، یہ دوسری بار آ رہا ہے امر انتظامی کا بیان۔ امور انتظامیہ کا بیان ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے، اب دوبارہ امور انتظامیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ 10 منٹ کے لیے وقفہ کرو۔